حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کا جملہ کہتے ہیں نا بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی. ایک جملہ ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ پورا فلسفہ بیان کر دیا. وہ کہتے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب انہیں موت آئے گی تو بیدار ہو جائیں گے. اصل آنکھ پتہ ہے کب کھلے گی؟ مرنے کے بعد. ہم جب انسان دنیا سے جاتا ہے نا تو رشتہ دار پتہ کیا کہتے ہیں کہ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. فرشتے پتہ کیا کہتے ہیں؟ میت نے آگے کیا بھیجا ہے. اصل مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اصل دنیا تو وہ تھی، میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی. کئی لوگ بس دنیا کی پلاننگ بناتے ابھی توبہ نہیں بعد میں کر لوں گا، بس اگلی رمضان کو توبہ کر لوں گا، بس یہ کاروبار سیٹ ہو جائے پھر گناہ چھوڑ دوں گا، پھر میں شراب چھوڑ دوں گا، پھر میں برے کام چھوڑ دوں گا، اور اسی انتظار میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. فرمایا موت آئے گی تو بیدار ہو جائیں گے مگر پھر کر کچھ نہیں سکیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر. کتنی پیاری بات ہے، جو کچھ اللہ پاک نے عطا کیا ہے اس سے کیا طلب کرنا ہے؟ آخرت طلب کرنی ہے. اب اللہ نے کیا دیا ہے؟ ہاتھ دیے ہیں. ان ہاتھوں سے کیا حاصل کرنا ہے؟ آخرت حاصل کرنی ہے. مگر ان ہاتھوں سے گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں سے اللہ کو راضی کر کے اچھے کام کر کے آخرت طلب کرنی ہے. مگر یہی آنکھیں حرام دیکھ کر اللہ کو ناراضی والے کام کیے جا رہے ہیں. یہ کان اللہ نے دیے ہیں، ان کانوں سے تلاوت سن کر اچھی باتیں سن کر آخرت طلب کرنی ہے. مگر ان کانوں سے اللہ کو ناراض کر کے آخرت برباد کر رہے ہیں. غور کرتے جائیں، جو کچھ رب نے دیا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت طلب کرو. مگر مجھے اور آپ کو جو رب نے دیا، چاہے وہ دولت دی، صحت دی، طاقت دی، اولاد دی، مرتبہ دیا، شہرت دی، جو کچھ دیا وہ رب نے دیا. مگر کیا میں اس سے آخرت طلب کر رہا ہوں یا رب ہی کو ناراض کر رہا ہوں؟